بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالار سلطان جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، ہر طرف موجود سرسبز ماحول نے اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ وہ ہر طرف ایک طائرانہ نظر ڈالتے، ہلکی سپیڈ میں گاڑی چلاتا، اپنے گلے میں جھولتی ٹائی کو مکمل شرٹ کے کالر سے نکالتے سیٹ پر پھینک گیا، جبکہ کوٹ تو وہ پہلے ہی گاڑی میں اتار چکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس میں سگریٹ کی طلب محسوس ہونے پر سامنے سگریٹ کی ڈبی اٹھانی چاہی، لیکن اسی پل جب اس کی نگاہ بلا ارادہ طور پر سامنے اٹھی تو کچھ لمحوں کے لیے وہی ساکت ہو گئی۔ وہ سگریٹ کی ڈبی اٹھانا بھول گیا۔ اس کی گاڑی رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بہتی نہر کے کنارے دو ہنستی کھلکھلاتی لڑکیاں ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکتی شرارت کر رہی تھی۔ ان دو میں سے ایک پٹھانی نقوش رکھنے والی لڑکی اس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں مالہانہ پن اور لگاوٹ سے اتری۔ اس لڑکی کا نام روشانے تھا۔ وہ اس گاؤں کے ایک مزدور گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی کافی لاڈلی تھی۔ بڑھتی عمر کے باوجود اس میں بچپنا اور معصومیت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ موجود لڑکی بھی سالار سلطان کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس کے لیے بھی دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ سالار سلطان کا ایک جذباتی سا عقیدت والا رشتہ تھا۔ وہ اس کی کزن حوریہ زمان تھی، جسے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ سالار سلطان نے ان کے قریب پہنچتے ہارن دیا تو دونوں بری طرح چونکی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر حوریہ زمان تو سامنے اپنے بھائی کو دیکھتے ہی جوش و خروش سے اٹھی اور اپنی چپل پہننے کی بجائے تو ایک ہاتھ میں پکڑے وہ بس بھاگتی ہوئی اس طرف آئی۔ اس کی تیزی پر روشانے نے پہلے تو منہ بنایا اور پھر خود جلدی سے اپنے پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی دوست کی تقلید کی۔ فرق صرف یہ تھا کہ حوریہ زمان اپنے بھائی کو دیکھتے خوش ہوتی تھی، تو وہیں روشانے معصومیت سے اپنی سہیلی کی خوشی میں خوش ہوتی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دونوں نے پھولتی سانسوں کے ساتھ گاڑی کے پاس آتے قدم روکا۔ آ جاؤ، سالار نے آگے کو جھکتے خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ جھٹ سے بیٹھتے سالار کو سلام کہنے لگی۔ روشانے بس مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ایک دم سے حوریہ کو اس کا خیال آیا تو وہ جلدی سے اس کی طرف رخ کرتے اسے بھی گاڑی میں بیٹھنے کا بولنے لگی، جس پر روشانے نے پہلے نفی میں سر ہلایا تو وہ آگے سے خفگی سے ہونٹ مروڑنے لگی۔ روشانے ہنستے ہوئے جلدی سے گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم لالا، روشانے نے سلام کیا تو سالار نے سر ہلاتے ہوئے بہت دھیمے سے سلام کا جواب دیا۔ گاڑی آگے بڑھاتے رہے تو ان توجہ ان دونوں کی طرف ہی تھی۔ شام کے اس وقت تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ لہجے میں تھوڑی سختی تھی۔ بھائی روشانے نے کہا تھا، حوریہ نے کہا۔ حوریہ اور روشانے ایک ساتھ بولتے ایک دم دوسرے پر الزام لگانے لگی۔ ان کی اس حرکت پر سالار نے انہیں گھورا اور وہ دونوں منہ بناتے چپ ہو گئی۔ گھر پتہ چلنے پر ڈانٹ سننے کو ملے گی، تب عقل ٹھکانے آئے گی تم لوگوں کی، سالار نے انہیں ڈرایا۔ گھر میں بتائے گا کون؟ ویسے میں تو روشانے کے گھر تھی، یہاں سے اب آپ کے ساتھ گھر جا رہی ہوں۔ حوریہ نے اس اشارے سے مکرتے بات بنائی تو اس کی چالاکی پر سالار نے ہلکی سے اس کے سر پر چپت لگائی اور وہ آگے سے چیخنے لگی، جس پر روشانے کھلکھلا کر ہنس دی، اور اس ہنسی کو جھنکار کو سالار نے دل سے محسوس کیا۔ روشانے کا گھر آنے پر سالار نے گاڑی روکی۔ وہ جو زور و شور سے حوریہ سے باتوں میں مگن تھی، اس طرح بے دھیانی سے اسے ہاتھ ہلاتے بنا اپنے دوپٹے کا خیال کیے گاڑی سے نکل گئی، جو کہ سر سے اترتا کندھوں پر جھول رہا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد وہ پھر سے حوریہ کو دیکھتے ہاتھ ہلانے لگی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ سالار سلطان نے اس کی اس لاپرواہی پر دانت پیسے۔ سالار سلطان دوپہر کے وقت ڈیرے سے واپس آیا تو سامنے ماں کو دیکھتے وہ بھی اسی سمت چلا آیا۔ یہاں اپنی ماں کی آنکھوں میں اسے شکوہ نظر آ رہا تھا۔ ایک تو اتنے دنوں کے بعد گھر آتے ہو، تب بھی تمہارے پاس بس ماں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، بس باپ اور چچا کے ساتھ سارا دن ڈیرے پر گزار دیتے ہو۔ سالار کو اپنے پاس بیٹھتے ہی وہ شکایت سے بولنے لگی۔ سالار ہنستے ہوئے انہیں خود سے لگا گیا۔ اس کی ماں کا شکوہ کرنا بھی بجا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ مصروفیت کی بدولت گھر میں کم ہی ٹکتا تھا۔ نہیں نہیں، آج میں خاص آپ کے لیے جلدی آیا ہوں، آج ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ سالار نے ان کو خوش کرنا چاہا تو وہ واقعی خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے من پسند موضوع کی طرف آتے سالار کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گئی۔ سالار، تم
30 سال کے ہونے والے ہو بیٹا، اب تو شادی کر لو، مجھے میرے ارمان پورے کرنے کا موقع دو، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن شادی میں اپنے پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ سالار یہاں اپنی پہلی بات سے ماں کو سکون تو دے گیا، وہیں اس کی آخری بات پر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ تم کس کو پسند کرتے ہو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کون ہے وہ؟ کیا شہر سے ہے؟ سالار کی وہ آسفا بیگم کو بجھ سی گئی۔ پہلے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ابھی چھوٹی ہے، وہ شہر سے نہیں اسی گاؤں سے ہے۔ سالار بات کر کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو کہ خوشیون نہیں تھے۔ سالار اس وقت پہلے نہ بجھواؤ، مجھے کھل کر بتاؤ، وہ لڑکی، جبکہ میری نظر میں اس گاؤں میں تو کوئی بھی ہمارے ہم پلہ نہیں۔ آسفا بیگم کی آواز سخت ہوئی۔ بے شک اس گاؤں میں کوئی گھر ہمارے برابر نہیں، لیکن جب وہ لڑکی میری دسترس میں آئے گی اور میرے نام سے جانی جائے گی تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ وہ لڑکی روشانے ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چاہت کے ساتھ اس کے گھر جائیں اور اسے میرے لیے مانگ لائیں۔ سردار سلطان نے آصفہ بیگم پر دھماکہ کیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سالار، وہ خان اور ہم بلوچ، ہمارا کوئی میل نہیں، اور پھر وہ لڑکی تم سے بہت چھوٹی ہے، ویسے بھی تو اس کا تو ابھی بچپنا ہی نہیں گیا، کیسے گزارو گے تم اس کے ساتھ زندگی؟ آصفہ بیگم غصے سے بولی۔ لیکن سالار سلطان کو اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اسے شاید انہی باتوں کی امید تھی۔ ماں، میں نے کہا نا، مجھے وہ پسند ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں، اسے تو یہ سب محبت میں نظر نہیں آتا۔ آپ بس اب بات آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یہی میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ سالار نے ان کا ہاتھ پکڑتے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، جلد بازی سے کام نہ لو، میری نظر میں ہمارے خاندان میں تمہارے جوڑ کی بہت سی لڑکیاں ہیں، میں تمہیں وہ… آصفہ بیگم نے سالار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا۔ روشانے تو بس روشانے، اور کوئی لڑکی نہیں۔ اپنی بات ماں کو سمجھتے سالار اٹھ کھڑا ہوا، جب اس وقت اس کا جیب میں پڑا فون بجا اور وہ کال سننے کے لیے آصفہ بیگم کے پاس سے اٹھ گیا، جبکہ آصفہ بیگم کے چہرے پر پریشانی اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ اب جو بھی ہو جاتا، انہیں سالار کی بات تو ماننی ہی تھی، کیونکہ وہ اس کے غصے اور ضد سے اچھی طرح واقف تھی۔ سالار سلطان ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجے اور دوسرے ہاتھ میں سیل فون دبوچے، چہرے پر غصیلے تاثرات لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب روشان خان کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے بے کان کے انداز میں گردن موڑتے اس سمت دیکھا جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ روشانی اور حریہ حویلی کی پچھلی جانب سے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ سالار سلطان کی نظریں روشانے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جو اس کی نظروں کی لپک سے انجان بس اپنی دنیا میں مگن تھی۔ مسلسل بولنے اور ہنسنے میں لگی تھی، گلابی اونچی شرٹ کے ساتھ گہرے دار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، جو کہ حسب معمول لاپرواہی سے آدھا زمین پر موجود تھا۔ لمبے بال چوٹی میں بندھے ہونے کے باوجود چہرے کے دونوں طرف بالوں کی لٹیں نکل رہی تھی، جن کو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھنجھلاتے ہوئے کانوں کے پیچھے اڑوس رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرہ اس وقت اس کی گلابی کپڑوں کی طرح گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا بچپنا، اس کا ہنسنا، حتیٰ کہ ہر چیز نہ جانے کیوں ارسلان کو چبھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے کچھ اچھے موڈ میں نہیں تھا، وہ اس لڑکے کو پانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اور اس کی ماں اس کی پسند پر خوش نہیں تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ روشانہ کے گھر والوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اس کا روشانہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اب آسان نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اس کے دل کو تو جیسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا سوائے روشانے کے۔ وہیں دوسری طرف روشانے تھی، جو سالار سلطان کی بولتی نگاہوں اور اس کے جذبات سے انجان سالار سلطان کے دل کو جلانے کا باعث بنتی۔ وہ اکیلا ہی کیوں تڑپ رہا تھا اس محبت میں؟ کیا اس محبت کی شدت اس لڑکی تک نہیں پہنچ پا رہی؟ اسے کبھی ذرا احساس نہیں ہوا کہ سالار اسے کن خاص نظروں سے دیکھتا ہے؟ وہ واقعی میں لاپرواہ تھی یا پر بس ناٹک کرتی تھی؟ عمر حریہ سے بات کرتے روشانے کی نظر جیسے ہی کچھ دور کھڑے اپنے کزن پر پڑی تو وہ وہیں سے اونچی آواز میں پکارتی اسے اپنا یہاں ہونے کا بتانے لگی۔ اس کے پکار پر اب کی بار سالار سلطان نے حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ یہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، اپنے نقوش اور رنگت سے وہ بھی پٹھان ہی معلوم ہوتا تھا۔
रोशाने की पुकार पर वो भरपूर मुस्कुराते हुए चंद कदम आगे बढ़ाया। रोशाने भी तेज तेज कदम उठाने लगी। एक अनजान लड़के को देखते हुरिया वहीं से रोशाने को अल्लाह हाफिज कहती घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। रोशाने सीधी गेट की तरफ गई और सालार जो कि कुछ साइड पर था, इसलिए रोशाने उसे बिल्कुल भी न देख सकी, या फिर वो हमेशा की तरह अपने इर्द गिर्द से अनजान थी। रोशाने अपने कजन उमर से बातें करती गेट से बाहर निकल आई। वो उसे लेने ही आया था। सालार की भवें तन गई उसे किसी लड़के से इतना बेतकल्लुफ देखकर, और वो लड़का था भी रुशाने का हम उम्र। फिर उस लड़के का रुशाने की तरफ देखना और मुस्कुराना। सालार जितना सोच रहा था उसके लब भिजते जा रहे थे। वो अचानक तेज रफ्तारी से अपनी गाड़ी में बैठता गाड़ी को हवेली से निकालने लगा। गाड़ी का रुख रुशाने के घर की तरफ था। यहाँ कुछ फासले पर ही उसे रुशाने और वो लड़का नजर आ गए। सालार ने उनके पास गाड़ी ले जाते जोर से हारन दिया तो दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रुशाने, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उस तरफ, मैं वहीं जा रहा हूँ। सालार की इस आफत पर रुशाने बिल्कुल भी नहीं चौंकी, क्योंकि रुशाने का तकरीबन बचपन से ही हवेली में आना जाना था, और इसी वजह से हवेली वाले हुरिया के दोस्त होने की हैसियत से उसका काफी ख्याल रखते थे। रुशाने सालार से थोड़ा डरती थी, और वो हुरिया की तरह कभी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। इसलिए अब भी इनकार के चाह के बावजूद वो गाड़ी में बैठ गई। उसका कजन उमर भी उसके साथ बैठा था, और वो उसकी मौजूदगी को सालार ने बड़े जब्त से बर्दाश्त किया था। लेकिन उन दोनों के अकेले होने का सोचने से ज्यादा उनको अपनी नजरों के सामने रहना मंजूर था। वालेकुम सलाम, और ये रोशाने के सलाम का जवाब देते सालार ने सामने मौजूद शीशे से पीछे बैठते लड़के को तीखी नजरों से देखा। लाला, ये उमर है, मेरा खालाजाद कजन, और उमर ये हुरिया के लाला है। रुशाने के मुंह से उस लड़के का सिर्फ नाम और अपने लिए लाला सुनते सालार के सीने में भांभर जलने लगे। उसने अपने माथे को सहलाते बालों में हाथ फेरा और फिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। सालार सुल्तान अपने जज्बों में सच्चा था। उसने अगले ही दिन घर में सबके सामने रुशाने के लिए अपनी पसंदीदगी का जिक्र कर दिया। उनको रुशाने के घर अपना रिश्ता ले जाने को कहा, और हुरिया हुरिया तो रुशाने को हमेशा के लिए अपने घर में सोचते अभी से खुश हुई जा रही थी। सालार सुल्तान की चच्ची निमरा बेगम और चिच्चा समान बलोच के साथ उसके बाबा सुल्तान बलोच को भी कोई एतराज नहीं था। वो तो सब सालार की खुशी में खुश थे। बस एक आसफा बेगम ही थी जिनके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात थे। इनको सालार ने ज्यादा परेशानी भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ वो उन्हें मना लेगा। सरदार सुल्तान के घर वाले रुशाने खान के घर पूरी शान और शौकत के साथ गए थे। आखिर उनके बेटे की खुशी का सवाल था। वो कोई कमी बेशी तो नहीं रहना देना चाहते थे। रुशाने का बाप असफन खान एक खुददार इंसान था। सरदार सुल्तान के घर वालों की उनके घर में आमद काफी हैरान कुन थी। लेकिन जब उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया तो वो कुछ परेशान हो गए। उससे ज्यादा हैसियत रखने वालों के साथ रिश्तेदारी की शायद वो हक में नहीं थे, इसलिए सादगी से सोचने का वक्त मांगा। मगर आसफा बेगम उसके चेहरे पर इनकार को अच्छे से जान गई, इसलिए कुछ मुतमईन होती घर आ गई। सालार बेकरारी से इंतजार कर रहा था। सुल्तान बलोच ने उसे असफंद खान का जवाब देते अपने कमरे का रुख किया तो वो गहरे इसराब का शिकार हो गया। दिमाग में कुछ अच्छा होने की वाइब नहीं आ रही थी। तब आसफा बेगम की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुझे तो असफन खान का ये बस बहाना ही लगा। उसके घर जो रिश्तेदार आए हुए थे उनके चेहरों पर नागवारी साफ दिखाई देती थी। उनका इरादा अपने बेटे के साथ रुशाने की शादी करने का है, क्योंकि हमारे रिश्ते की बात करने पर असफन खान उनसे नजरें चुरा रहा था। आसफा बेगम तो ऐसे बोल रही थी जैसे उन्होंने ये बातें अपने मुंह से कही हो। अपनी माँ की बातें सुनकर सारार का पारा मजीद हाई हो गया, और वो उनकी बातें सुनने की बजाय हवेली से निकल आया। सालार डेरे पर आते अपने मुलाजिम को एक काम सौंपा और खुद इधर से उधर चक्कर काटने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसका मुलाजिम असफन खान को अपने साथ ले आया। सालार सुल्तान अब खुद से असफन खान से बात करना चाहता था। वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। वो रुशाने से मोहब्बत करता था, और वो किसी सूरत उसे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। उसे किसी और का होने देना सालार की खैरत को गवारा न था। मैं सीधा बात की तरफ आता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी। आज मेरे घर वाले मेरे कहने पर, मेरी पसंद की बिना पर आपके घर रुशाने का हाथ मांगने आए थे। मुझे लगा आपका ये बात जानना जरूरी है। ये कोई आम रिश्ता नहीं,
جس پر ہاں یا پھر نہ کے لیے سوچ بچار کریں، کیونکہ مجھے بس ہاں ہی چاہیے۔ ذات پات، خاندان کی اونچ نیچ سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے تو بتا دیں، لیکن اس کے باوجود مجھے روشانے سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس سے آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ سردار سلطان اسفند خان کی آنکھوں میں دیکھتا، سرد اور باہری لہجے میں بات کرتا، امید بھری نظروں سے اسفند خان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ آپ کے نزدیک رہے گی، ہاں؟ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں تو اسے زندگی کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ روشانے کا قصر عمر چونکہ سوات سے آیا تھا، اس لیے سالار نے اسفند خان کو اپنا رشتہ قبول کرنے کے لیے ایک اور دلیل دے دی۔ دوسری طرف اسفند خان کی کھوجتی نگاہیں بھی سالار کے چہرے پر تھی، جیسے اس کے جذبات سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں جانچ رہا ہو۔ پھر اسفند خان نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو سالار سلطان کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات کا کھچاؤ کم ہوا اور لبوں پر چمکتی مسکراہٹ آ گئی۔ میں امید کروں گا کہ میری لاڈلی بیٹی، جیسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ہے، اور اسی سکون کا باعث آپ کے اور سب گھر والوں کے لیے بھی ہو۔ اور ہاں، میری بیٹی جس طرح میرے پاس خوش و خرم ہے، آپ سے بھی میں یہی چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، تاکہ مجھے کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ اور آج میں نے یہ فیصلہ صرف آپ کی اور اپنی بیٹی کی محبت کو دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ آپ اس محبت پر ثابت قدم رہیے گا۔ عثمان خان سنجیدگی سے بولتا اٹھا اور چلا گیا۔ سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اس کو تھپتھپا رہا تھا۔ اس کے بعد سب معاملات جلدی جلدی طے ہوتے گئے۔ عصمت خان کی سالی ان سے ناراض ہوتی واپس چلی گئی۔ انہیں اپنے بیٹے عمر کے لیے روشانے پسند تھی، اور دوسری طرف روشانے کسی طور پر بھی سالار سلطان سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک تو وہ ان سے بڑے تھے، دوسرا وہ اسے حریہ کی طرح اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ وہ تو بس اس کے خود کے سامنے چند پل کی موجودگی کو وہ مشکل ہی برداشت کرتی تھی، اور اب ساری زندگی وہ کیسے ان کے ساتھ گزارا کرے گی۔ لیکن اسفند خان نے بڑے طریقے سے اسے سمجھاتے بنا لیا، اور ساتھ میں اسے ہمیشہ اپنے اور حریہ کے نزدیک رہنے کا فائدہ بتایا۔ نیم رضامند کر لیا۔ روشانے بھی فل وقت سب بھول کر اسی خوشی میں خوش ہو گئی کہ وہ جب چاہے گی اپنے ماں باپ کے گھر آ جا سکتی ہے، اور حریہ کے پاس جانے کے لیے اسے وقت نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آسفا بیگم پر اسفند خان کی ہاں کچھ بھاری پڑ رہی تھی، لیکن پھر وہ بھی جیسے تیسے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ آخر کو ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ ہر ایک رسم بہت ہی وسیع پیمانے پر کی گئی۔ آخر کو سالار سلطان کا اپنے باپ دادا سے ہٹ کر بھی ایک نام تھا۔ وہ اپنے شہر کا ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین تھا، اور اس کے بہت سے کاروباری دوست اس کی شادی میں شرکت کے لیے گاؤں آئے تھے۔ ان دنوں سالار سلطان تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی، اور اسے خود پر فخر ہونے لگا۔ وہ تو جیسے ہر جگہ کامیابیاں سمیٹنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسفند خان اور اس کی بیٹی روشانے پر رشک کر رہے تھے، جس پر بلوچ خاندان مہربان ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کو اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی میں شامل کرتے اور اسے عزت دے رہے تھے۔ ان میں کئی حسد بھری نظریں بھی شامل تھی۔ رات کے 9 بجے سالار سلطان بمشکل اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف آیا۔ اب اس کے قدم ایک سرشاری لیے بس اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ یہاں پر اس کی محبت اس کی محرم بن کر موجود تھی۔ وہ روشان خان کی محبت میں بہت تڑپا اور بہت سوکھا تھا۔ اب کہیں جا کر سالار سلطان کے دل کو سکون ملا تھا، لیکن وہ اب اپنے جیسی بے قراری و تڑپ روشان خان میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ دل میں خواہش تھی کہ وہ بھی اسے اسی کی طرح چاہے۔ سالار آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ کی طرف اٹھی، جہاں روشانے دلہن کے لباس میں سجی سوری اس کا انتظار کرنے کی بجائے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے بیٹھے بیٹھے ہی نیند میں گم تھی۔ سالار سلطان کو برا نہیں لگا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور روشن خان کے دلہاپے کو دل و دماغ میں قید کرنے لگا، مگر اس کی یہ بے فکری اچانک ہی اسے بری طرح گلنے لگی۔ کہاں وہ اس کے لیے اتنا بے چین تھا اور اپنے دل کی حکایتیں سنایا چاہتا تھا، جبکہ وہ اسے نیند کی ہی پڑی ہوئی تھی۔ سالار اس کے مقابل بیٹھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا، جس پر وہ شانے کی نیند بری طرح ٹوٹی، اور وہ خود کو سالار سلطان کے بے پناہ نزدیک پا کر بری طرح بکھلا گئی۔ آنکھ اور دماغ میں ابھی بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔ لالا روشان غائب دماغی سے بولی،
سالار سلطان نے اس کے نرم جذبات کو اپنے منہ سے نکلے ایک لفظ سے بری طرح تپا گئی۔ وہ غصے کی لپیٹ میں آنے لگا۔ روشانے کے منہ سے لالا کا لفظ وہ اس سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے برداشت کر پاتا تھا، اور آج تو وہ اس کے نکاح میں تھی، تو وہ کیسے اس لفظ پر ضبط کرتا؟ اپنے اس کزن کو تم نام سے پکارتی تھی، مجھے آگ لگا رہی تھی، اور مجھے تمہارے منہ سے خود کے لیے آج بھی یہ لالا سننے کے لیے رہ گیا ہے۔ سالار نے ایک ہاتھ سے روشانے کا جبڑا دبوچا اور اس کے چہرے پر جھکتے وہ گرایا۔ روشانے سہمتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے وہ سالار کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے استعمال کر رہی تھی، کیونکہ سالار کی گرفت مضبوط تھی اور وہ اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ سالار کے انداز پر ڈرتے بری طرح رونے لگی، تو سالار نے اس پر ترس کھایا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن اسے خود سے دور نہ ہونے دیا۔ سالار نے لب کھینچتے اس کا درستہ وجود دیکھا، جو ایسے رو رہی تھی نہ جانے اس پر کتنے ظلم ہو گئے ہوں۔ شش! چپ کرو! سالار نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی، تو روشانہ نے آنسوؤں بھری جھکی نظریں اٹھا کر بے ساختہ ہی سالار کی طرف دیکھا۔ رونا بند کرو، تم سالار سلطان کی بیوی ہو، اور تمہیں ایسے رونا بالکل زیب نہیں دیتا۔ سالار بھاری دھیمی آواز میں گویا ہوا، تو روشانے اس کے ڈر سے بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے، روشانے سے نظریں ہٹاتے ادھر ادھر نظر کی، تو مجھے کچھ فاصلے پر موجود کھانے کی ٹیبل نظر آئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ سالار نے اسے نارمل کرنے کے لیے پوچھا، تو وہ آگے سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سالار بھاری آواز میں گویا ہوا، کھانے کی ٹرے میں سے مچھلی کی پلیٹ اٹھائے وہ واپس روشانے کے قریب آ بیٹھا، جو بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت پر سالار کو غصہ آنے لگا۔ کیا ضرورت ہے اس پر سختی کرنے کی؟ اس کا تو ڈر ہی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ لو کھاؤ۔ سالار نے مچھلی کی پلیٹ آگے رکھی۔ سالار کو مچھلی بہت پسند تھی، جس کی وجہ سے خاص اس کے کھانے میں شامل کی جاتی۔ نہیں نہیں، میں نہیں کھاؤں گی لالا۔ روشانے ذرا پیچھے ہٹتی، پھر سے روتے ہوئے اسے لالا بلانے کی غلطی کر چکی تھی، جس کی سزا وہ پہلے بھی ایک بار بھگت چکی تھی، اور اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ڈر سے کانپنے لگی۔ مجھے مجھے معاف کر دیں۔ میں آخر میں وہ بے بسی سے بلک بلک کر رو پڑی، تو سالار نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیج لیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی ہے، اسے شوہر قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ اسے محبت جو کرتا تھا، وہ کیسے اسے دور رہ سکتا تھا؟ سالار اسے خود سے لگائے نرمی سے اس کی کمر سے ہلانے لگا، تو روشانے کے رونے میں کمی آ گئی۔ جب وہ جی بھر کر رو چکی، تو سالار نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ دیکھو کیا حال کر لیا تم نے اپنا رو رو کر۔ اب سالار سلطان کی بیوی کا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا بالکل نہیں چلے گا۔ اب تم میری بیوی ہو، اور روشانے میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس رشتے کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھاؤ، تاکہ پھر سے کوئی غلطی نہ ہو۔ سالار روشانے کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا، اور اسے سنجیدگی سے باور کروا رہا تھا۔ روشانے دم سادے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ سالار نے بغور اسے تکا، جو آج اس کی دلہن بنی پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب سالار کو اپنے چہرے پر جھکنا محسوس کر کے روشانے کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی گئی، اور پھر سالار کے ہونٹوں کا پہلا نرم گرم لمس اپنی پیشانے پر محسوس کر کے روشانے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے سالار کی قمیض کو کندھے سے اپنی مٹھی میں دبوچا۔ اب کی بار روشانے کے اس عمل پر سالار کے اندر ڈھیروں سکون اترا۔ اس نے اس کے چھونے پر کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی سالار کو جھٹکا تھا، بلکہ وہ بھی اب اس حق کو جتا گئی تھی۔ سالار مزید بہکا، اور اس کا لمس روشانے کے چہرے کے ہر ایک نقش پر پھسلتا اپنی حدود بھولنے لگا۔ روشانے کی جان مشکل میں پڑی تھی، لیکن سالار کے ڈر سے وہ کوئی بھی حرکت کیے بغیر خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی، جس کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت پسندی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ تب روشانے نے کوئی مزاحمت کرنی بھی چاہی تھی، تو سالار کے حساد میں قید ہو کر وہ کر ہی نہیں پائی۔ اگلی صبح 9 بجے روشانے ہلکا پھلکا تیار ہوتی صوفے پر بیٹھی سالار کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، تاکہ باہر جا سکے، لیکن اس کے بھی جاگنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ منہ کے مختلف زاویے بناتی اب تک پورے کمرے کی ہر ایک چیز کو ازبر کر چکی تھی۔ وہ تو صبح جلدی اٹھتے ہی سارے گھر میں ادھم مچا دیتی تھی، اس لیے اس طرح سکون سے بیٹھنا اسے راس نہ آ رہا تھا۔
जब उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, वो जल्दी से आगे बढ़ती दरवाजा खोल गई। हंसती मुस्कुराती हुरिया को देखते रोशाने की बेजारी वाले चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई और पीछे से दरवाजा आहिस्तेगी से बंद कर गई ताकि सालार की नींद खराब ना हो। फिर हुरिया और वो दोनों ऐसे गले मिली थी जैसे पता नहीं कब की बिछड़ी हो। अपनी आदत के मुताबिक रोशाने जल्दी जल्दी बोलती, ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी। इस वक्त वो भूल गई कि वो अब इस घर में सलार सुल्तान की बीवी की हैसियत से है। दूसरी जब जब सलार की आंख खुली तो कमरे में रोशाने को ना पाकर कर वो बुरी तरह चौंक गया। साथ में उसका मूड भी खराब हो गया। वो जल्दी से फ्रेश होता रोशाने की तलाश में कमरे से निकला तो थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके कान हुरिया और रोशाने की बातें करने की आवाज पर पड़ी तो वो उसकी तरफ जल्दी से बढ़ गया। आवाज हुरिया के कमरे से आ रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ दोनों सहेलियां अपने साबका अंदाज में बेफिक्री से गप्पे लगा रही थी। कमरे में सालार को देखते ही और यह चहकते हुए उसके नजदीक आई और सलाम किया। सालार ने उसके सर पर हाथ रखा तो रुशाने को कुछ तीखी नजरों से देखा। वो नासमझी से नजरें चुराने लगी मगर सालार की मौजूदगी उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर रही थी। उसके चेहरे पर सुर्ख पड़ने लगा और इस तरह शर्माते देखकर सालार का बिगड़ा मुंह ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद वो उसे लिए नाश्ते की टेबल पर आ गया। वो घर के अफराद के साथ कुछ मेहमान भी मौजूद थे। सालार मियाँ, अपनी बीवी को थोड़ा अक्ल दो कि घर के बड़ों को कैसे सलाम दुआ करनी है। अब ये कोई आम घर की लड़की नहीं बल्कि बलोच खानदान की बहू है जो आने वाले नस्ल की अमीन होगी। इसे तो यहाँ के तौर तरीके सिखाओ भाई। एक बहू को कैसे रहना चाहिए। जबकि ये तो शादी की पहली सुबह ही अपने शोहर के बगैर कमरे से निकलती ऊंचा ऊंचा बोलने और हंसने में लगी है। सालार और रुशाने जैसे ही सबको मुश्तरका सलाम करते एक साथ बैठे, आसफा बेगम की खाला बोलती चली गई। उनकी बातों पर आसफा बेगम के अलावा कोई भी खुश नहीं हुआ था, बल्कि सबके चेहरों पर नागवारी सी उतर आई। रुशाने अलग शर्मिंदा नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाला जान, अभी बच्ची है, आप बेफिक्र रहे। आज उसकी यहाँ पहली सुबह है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता सब समझाएंगे। निमरा बेगम ने रसानियत से कहा तो वो लापरवाही से सर झटकती खाना खाने लगी। रोशा ने बगैर आंसू बहाए चुप करके नाश्ता करो, समझी। सालार जो आसमा बेगम की खाला की बातें सुनकर वह मुश्किल गुस्से पर काबू पा रहा था, रोशाने के रोने की तैयारी करता देखकर दबी दबी आवाज में गुर्राने लगा। क्योंकि कहीं गलती रोशाने की भी थी। वो सुबह उससे पहले कमरे से ना जाती तो सालार उसे नाश्ते की टेबल पर आने से पहले कुछ बातें समझा देता ताकि वो दोनों शर्मिंदगी से बच जाते। लेकिन उसकी बेगम साहिबा अपनी कोताही की वजह से बातें सुन चुकी थी और अब आंखों में आंसू लाती वो सालार को दांत कचकाने पर मजबूर कर रही थी। सालार का छोटी छोटी बातों पर रो देना जहर लग रहा था। सालार की गुस्से भरी आवाज पर रोशाने मुश्किल अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलती नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। पहले अपनी प्लेट में नाश्ता रखते वो एक और गलती करते, आसफा बेगम को बातें सुनाने का मौका दे गई थी। ए लड़की, पहले अपने सर की साई को नाश्ता दो, फिर खुद करना। आसफा बेगम की करख्त आवाज पर रोशाने का जिस्म बाकायदा लर्जा। वो खुद को इस वक्त नालायक स्टूडेंट समझ रही थी जिसे आज का पेपर बिल्कुल याद नहीं था और हर टीचर उस पर बरस रहा था। रोशा ने अपने नाश्ते की प्लेट से हाथ पीछे खींचती सालार की तरफ मुतवज्जो हुई। उसका दिल और जिस्म लरज रहे थे कि अब दोबारा कोई गलती ना हो जाए वरना फिर बातें सुनने को मिलेंगी। वो लाख चाहने के बावजूद आंसुओं पर काबू थी। नाश्ते में क्या लेंगे आप? उसकी आवाज धीमे धीमे लरज रही थी। सालार ने उसकी आंखों में देखा, हल्की हल्की सुर्ख हो रही थी। उसे एक शिकवा सा नजर आया उन आंखों में और फिर उसे बेख्तियार उस पर तरस आने लगा। तुम अपना नाश्ता करो, मैं खुद ले लेता हूँ, सालार ने नरमी से जवाब दिया और एक तायराना नजर सब अफराद पर डाली और फिर मजबूती से गोया हुआ, सबकी मेहरबानी होगी कि वो मेरी बीवी और मुझसे नजरें हटाकर फिल वक्त अपना नाश्ता कर ले। सालार की बात में गहरा तंज महसूस करके आसफा बेगम ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अपने शोहर की नजरें देखकर उन्हें खामोश होना पड़ा। वलीमे के फंक्शन के बाद दूसरे ही दिन सालार ने वापस शहर जाने की तैयारी कर ली और वो अपने साथ रोशाने को भी लेकर जा रहा था, जिस पर रोशाने दुखी थी कि वो अपनी दोस्त और माँ बाप से दूर जा रही है। तो वहीं आसफा बेगम को भी सुकून न था, क्योंकि वो रोशाने को हवेली में रखकर उसका जीना दूभर करना चाहती थी। सालार के साथ उसके शहर वाले घर में
रुशाना कुछ गमगीन होने के साथ पुरसुकून भी थी। यहाँ आसफा बेगम कहीं दिखाई न देती। वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है। शाम के वक्त जैसे ही बादल बरसे, रुशाना खुशी से पागल हो गई और लॉन में चली आई। वो अकेली ही बारिश में गोल गोल घूमती, आंखें बंद किए अपने पुराने दिन याद कर रही थी, जब वो और हुरिया बारिश में एक साथ मस्ती करती थी। सालार जैसे ही ऑफिस से घर आया तो रुशाने को बारिश में खड़ा देखकर पहले मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक गाड़ी से उतरा तो उसकी नजर गेट पर मौजूद चौकीदार पर पड़ी, जो नजरें झुकाए अपनी जगह पर बैठा था। लॉन और गेट के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। चौकीदार आराम से रुशाने को देख सकता था। ये सोचते ही सालार का दिमाग फटने लगा। उसने मुट्ठियां भींची और रोशाने की तरफ रुख किया। दिमाग में आसफा बेगम की बातें गर्दिश करने लगी, जो शहर आने से पहले उन्होंने सालार से कही थी। वो रोशाने को हवेली ही छोड़ आए ताकि आसफा बेगम उसकी ऐसी तरबियत कर सके जिससे वो सालार सुल्तान की बीवी और बलोच खानदान की बहू लगे, वरना उन्हें दूसरों के सामने हमेशा शर्मिंदगी ही होना पड़ेगा। सालार सुल्तान एक बच्ची को ब्याह लाया है। सालार सुल्तान की बीवी को ऐसा नहीं होना चाहिए। सालार ने कहर भरी नजरों से रुशाना के बदन से चिपकते कपड़ों को देखा और सोचा, वो भूल रहा था कि सामने खड़ी लड़की से वो मोहब्बत करता है, जिसने उसे हमेशा हंसने और मुस्कुराने और शरारतें करते देखा है। रुशाने, रुशाने! सालार वहीं एक तरफ शेड के नीचे खड़ा ऊंची ऊंची आवाज में उसे पुकारने लगा। वो इडियट का होश भुलाए हुए थी। रुशा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बगैर उसके तासुरात पर तवज्जो दिए मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आने लगी। साईं, आप कब आए? रुशाने के सवाल का सालार ने कोई जवाब ना दिया। क्या क्या हुआ साईं? सालार की गैर मामूली चुप से रुशाने का दिल नाखुशगवारी से धड़का, लेकिन सालार ने अब भी बगैर कुछ बोले उसकी कलाई दबोची और उसे जारहाना अंदाज में खींचते हुए लाउंज में ले आया। रुशा ने हक्का बक्का सी उसके साथ घसीटती चली आई। रुशा ने, तुम अपना बचपना कब छोड़ोगी? तुम क्यों भूल जाती हो कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, और वो भी सालार सुल्तान से? तुम्हें क्या ये सब जेब देता है कि तुम बच्चों की तरह बारिश में नहाओ, और तुम्हें ये भी होश नहीं कि चौकीदार गेट पर मौजूद है? सालार ने एक झटके से रोशाने का बाजू छोड़ा तो वो लड़खड़ाते हुए बमुश्किल गिरने से बची। अब आंखें फैलाए सालार का खुद पर चिल्लाना देख रही थी। तुम्हें घर आए शोहर की कोई परवाह नहीं कि उसे चाय पानी का पूछो? तुम्हें यकीनन ये भी नहीं पता होगा कि आज किचन में क्या बन रहा है? ये खुद से मेरे लिए कुछ पकाना तो बहुत दूर की बात है। सालार अच्छी तरह अपना गुस्सा उस पर निकाल कर कमरे की तरफ बढ़ गया तो रुशाने आंखों से बहने को बेताब आंसुओं को जल्दी से साफ करने लगी। उसने जैसे ही किसी की मौजूदगी को महसूस किया तो देखा किचन में काम करती मुलाजमा अब बाहर खड़ी उसकी तरफ तरहम भरी नजरों से देख रही थी, और रुशाने का चेहरा शर्मिंदगी से सूख पड़ा और वो खुद को घसीटती कमरे की तरफ चल दी ताकि कपड़े तब्दील कर सके। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सपाट होता जा रहा था। वो दिलो दिमाग में बार बार खुद को याद दहानी करवाने लगी कि वो सलार सुल्तान की बीवी है, ताकि आगे से कोई कोताही ना हो। रात सोने के लिए जैसे ही रोशाने लेटी, सालार ने हस्बे आदत उसे अपने हसार में लिया, लेकिन आज वो लबों पर गहरी चुप सजाए खुद बनी सालार की बाहों में पड़ी थी। सालार समझते हुए भी नजरअंदाज कर गया कि आज का गुस्सा रोशाने के लिए जरूरी था। इस तरह रोशाने को शादीशुदा जिंदगी गुजारने की समझ आनी थी। और फिर 2 हफ्ते बाद जब रोशाने सालार के साथ वापस गांव आई तो बिल्कुल बदली हुई थी। सालार को अगले ही दिन वापस आना था, जबकि रोशाने की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसे हवेली छोड़कर खुद अकेला ही शहर आ गया। असफन खान बेटी से मिलने आया तो वो जिद करती उसके साथ अपने घर चली आई, जिस पर आसफा बेगम को तब चढ़ी और उन्होंने सालार से बढ़ा चढ़ाकर रुशाने का अपने बाप के साथ जाने के बारे में बताया। 2 दिन बाद सालार शहर से आया और सीधा असफन खान के घर आ गया ताकि रुशाने को साथ ले जाए। असफन खान चाय सालार के सामने रखता खामोशी से उसके सामने बैठा था। उसकी इतनी खामोशी सालार को अजीब लगी, जबकि रोशाने अभी तक उससे मिलने भी नहीं आई थी। रोशाने, ठीक है, अगर सालार ने खामोशी को तोड़ना चाहा। नहीं, मेरी बेटी ठीक नहीं है, लेकिन शायद आपको वो ठीक लगे। असफान खान का लहजा अजनबी सा था। सालार ने नासमझी से उसकी तरफ देखा जब वो दोबारा बोला, मैंने बहुत से खदशों के साथ अपनी बेटी को आपके साथ ब्याया था, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते थे, और इस शादी पर बस आप ही खुश थे, क्योंकि आपकी दिली आरज़ू पूरी हो गई थी। शायद अब भी आप ही खुश हैं, लेकिन सालार साहब,
میری بیٹی جو کہ آپ کی محبت کے ساتھ اب آپ کی بیوی بھی ہے، وہ ایک ماہ میں ہی شادی لفظ سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کل اس کی دوست سوریا نے اس کے کمرے میں اس کے بچپن کی گڑیا دیکھی تو کہنے لگی وہ دوبارہ سے گڑیا گڑیا کی شادی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ تب آپ کو پتا ہے میری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اسفن خان کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا، کیا سالار ایک لفظ ہی بولا۔ اس نے کہا وہ اپنی گڑیا کو کبھی بھی نہیں بیاہے گی، اگر بیاہے گی تو عام انسان کے ساتھ جو اسے ایسے ہی قبول کرے گا جیسی وہ ہے، جو اس کے ساتھ ہنسے بولے گا، جو اسے کھل کر جینے دے گا، اس پر اپنے نام اور درجے کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے پچھتاوے میں دھکیل دیا۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی کو کافی مشکل میں ڈال گیا، لیکن اب وہ بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار بھی ہے، جس میں یقیناً آپ کا کمال ہے۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی روئی، جبکہ پہلے تو وہ بات بات پر روتی تھی۔ اشفق خان آخر میں رنجیدہ سا ہو کر چپ ہو گیا، جبکہ سالار تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ روشانے آئی تو اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو کہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے سلام کرتی اپنا چھوٹا سا بیگ لیے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی اس کی محبت تھی، اس کی چند دن کی دلہن، اس کی سوگوار سی حالت اور سالار کو اپنی محبت اور اپنی مردانگی پر زوردار تماچے کی طرح لگی۔ وہ زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہیں سکا اور اللہ حافظ بولتا باہر نکل آیا۔ روشانے بھی خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ آج اس کی خاموشی سالار کے دل پر وار کر رہی تھی۔ سالار اور روشانے جیسے ہی آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تو آسفا بیگم وہیں سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آ گئی رہ کے باپ کے گھر؟ اس دن تو ضد ایسے کر رہی تھی جیسے نہ جانے ہم نے تمہیں سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ خاندانی بہوؤں کے یہ لچھن نہیں ہوتے بی بی۔ روشانے کے سلام کرنے پر آصفہ بیگم نے بجائے اس کے سلام کا جواب دینے کے کڑوا کسیدہ جواب دینا ضروری سمجھا۔ ہاں نہیں ہوں میں خاندانی لڑکی، نہیں ہوں لائق میں آپ کے شاندار بیٹے کے۔ آپ لوگ مجھ میں خامیاں نکالتے ہیں جیسے یہ بے جوڑ رشتہ میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ بیٹا جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، اسی نے ہی میرے باپ کو مجبور کیا۔ اس لیے کسی سے کیا شکوا؟ اب یہی بھول بیٹھا ہے کہ اس نے میرے کس روپ سے محبت کی تھی، کیونکہ بیوی بنتے ہی اسے میرا وہ پہلا روپ کسی صورت بھی قبول نہیں تھا۔ یہ تو مجھے کٹ پتلی سمجھ بیٹھا ہے۔ میں تھک گئی ہوں اور نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی شایان شان بہو ڈھونڈ لیں، لیکن مجھے بخش دیں۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میری زندگی کے 18 سال میں نے کسی اور ہی دنیا میں گزارے ہیں، جبکہ آپ کی یہ دنیا مجھے راس نہیں آ رہی۔ وہ کوئی اور ہوتی ہوں گی، سالوں اپنے سسرال والوں کی برداشت کرنے والی، لیکن میں تو کم ہمت سی لڑکی ہوں۔ ایک مہینے میں ہی میرا ضبط ختم ہو گیا ہے۔ میں روشانے کی بولنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سالار نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ سالار سالار، دیکھا دیکھا یہ لڑکی 2 دن میں کے رہ کر آئی ہے اور کیسے زبان چلا رہی ہے اپنی ماں کے آگے۔ آصفہ بیگم کو ابھی بھی چین نہ آیا۔ ماں جی پلیز بس کر دے، بخش دے میری بیوی کی جان، اور ہاں آئندہ سے وہ اس گھر میں ایسے ہی رہے گی جیسے وہ رہنا چاہتی ہے۔ سالار غصے سے بولا اور وہ جلدی سے روشانے کو کمرے میں لے گیا۔ گاؤں میں موجود لیڈی ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر روشانے کا چیک اپ کرتے بلوچ خاندان کو خوشخبری سنانے لگی کہ سالار سلطان باپ بننے والا ہے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ آصفہ بیگم بھی سب بلائے دادی بننے کی خوشی میں ملازمہ میں صدقہ خیرات کر رہی تھی۔ سالار خوشی سے چمکتا چہرہ لیے کمرے میں آیا تو روشانے چہرہ جھکائے رو رہی تھی، لیکن سالار کے اندر آتے ہی وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور چہرہ سفید پڑنے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اپنا کارنامہ یاد آیا، نہ جانے سالار اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن جب سالار اس کے پاس بیٹھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی پیشانی کو چھونے لگا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گالوں پہ نکال بیٹھی۔ آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آئندہ ان آنسوؤں کی وجہ میں نہیں ہوں گا۔ آج بہت محبت سے ان آنسوؤں کو صاف کروں گا اور تم آئندہ میرے سامنے روتے ہوئے گھبراؤ گی نہیں، بلکہ شرماؤ گی۔ سالار نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اور دوسرے گال پر بہتے آنسوؤں پر ہونٹ رکھے تو روشانے کی پلکیں لرز سی گئی۔ وہ اپنا چہرہ آزاد کرواتی سالار کے سینے میں چھپی تو وہ زور زور سے ہنس دیا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میرے سابقہ رویے کے لیے، کیونکہ مجھے اپنی پہلے جیسی ہستی مسکراتی روشانے چاہیے، سمجھی؟ سالار اس کے گرد حصار مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگا، تو وہ واقعی میں ہستی
سالار کے بے چین دل کو راحت دے گئی۔